مباح کہتے کس کو ہیں؟ مباح کے 3 یا 4 ڈیفینیشنس آئے ہیں۔ ایک ڈیفینیشنس تو یہ ہے کہ فقہی اعتبار سے ایک ایسا کام، ایک ایسا عمل جس کو انجام دینا بھی یا نہیں دینا دونوں برابر ہیں۔ پھر دوسرا مفہوم مباح کا وہ یہ ہے کہ اس عمل کے معاملے میں حلال، حرام، مستحب، مکروہ، جائز، ناجائز ایسا کوئی مسئلہ وہاں پر نہ ہو۔ جیسے اچھا کھانا کھانا، آپ کو منع نہیں کیا، کھائیے، اچھا کپڑا پہننا، لیکن ترجیح نہ ہو۔ ترجیح سے مراد یہ ہے کہ جیسا یہ مولانا فرما رہے ہیں کہ شادی کے دن کا کھانا مباح ہے، تو مباح ایک ایسی چیز ہے، کھلا لیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، ترجیح نہ ہو۔ کیا سوسائٹی میں ایسا ہی ہے؟ 1000 میں سے کتنی شادیاں لازماً کھانا کھلانا پڑتا ہے ان کو؟ تو یہ تو ترجیح ہوئی نہیں۔ پھر جیسے سور کا گوشت 3 دن سے زیادہ کسی کو فاقہ ہو جائے تو اس کے لیے سور کا گوشت حلال ہو جاتا ہے، مگر اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا کہ جو صرف محض سور کا گوشت کھانے کے لیے 3 دن تک فاقہ کرتا ہے؟ تو اس چیز کو مباح کرنے کے لیے آپ ایک نئی رسم ایجاد کیوں کر رہے ہیں؟ پھر شادی کے دن کا کھانا، دیکھیے کھانا ایک ہی ہے اسلام، وہ ہے ولیمہ، واضح حدیث ہے۔ پھر جب ولیمہ کیوں ہے؟ اعلان کا نام، خوشی کا اعلان، یہ مرد کو کرنے کا حکم ہے۔ ایام جاہلیت میں بھی مرد کھانا کھلاتے تھے، 2 دن، 3 دن، 4 دن کا ولیمہ، لیکن لڑکی کے باپ کا کھانا ایک بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ مباح نہیں ہو سکتا۔ مباح سمپل یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں کیا لیکن منع بھی نہیں کیا۔ مباح اسی وقت میں ہوتا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ممانعت کہیں بھی نہیں ہے، لیکن عمل بھی نہیں ہے۔ لیکن نکاح 11 نکاح جب موجود ہیں، 11 کے 11 نکاح نیٹ مہر پہ ہیں، اور مہر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ چیز ہے، اس کے اگینسٹ میں کوئی چیز نہیں ہوں گی۔ مہر کے اگینسٹ میں جب کھانا آ گیا، جہیز آ گیا، مہر کی اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ اب عورت اپنی مرضی سے نکاح نہیں کر سکتی، اب عورت کو اپنے باپ کی افورڈیبلٹی دیکھنا پڑے گا۔ آپ نے تو برباد کر دیا پورا، تو نکاح کے احکامات پہ تو آپ نے غور ہی نہیں کیا۔ مختصر یہ ہے کہ یہ مباح کہنا بہت بڑا ظلم ہے، یہ غلط ہے بالکل۔